بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے. ایک خونی لہر پاکستان میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک خطرناک اسکرپٹ ہے جی، اور اس کی لپیٹ میں کون کون آئے گا یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان ایک سیٹ کر کے گئے ہیں اور ایک قومی سلامتی پالیسی بنا کے گئے تھے، وہ قومی سلامتی پالیسی سب نے مل کر بنائی تھی اور ہمیں اندازہ تھا کہ اس پہ مزاحمت بھی آئے گی، اس پہ دھمکیاں بھی ملیں گی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ مغربی ملکوں کے چنگل سے نکلنا چاہتا ہے، اس شکنجے سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنی خارجہ پالیسی کو، اپنی معاشی پالیسیوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اپنی معیشت کو آزاد کرنا چاہتا ہے. لیکن ماضی کے حکمرانوں نے، ماضی بعید کے حکمرانوں نے اس حد تک اس کو شکنجے میں جکڑ دیا ہے کہ فیٹف میں ہمارا نام نواز شریف صاحب کے دور اقتدار میں ڈالا گیا تھا اور عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں بھی اس کو نہیں نکالا گیا، اور اس میں پاکستان کو مختلف طریقوں سے، حربوں سے دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی. پاکستان رزسٹ کرتا رہا اور پاکستان نے جھکنے سے انکار کیا. لیکن بلیک لسٹ میں ڈالنے کا پلان تھا، لیکن پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے ہمت دکھائی اور پاکستان کو بلیک لسٹ میں تو نہیں ڈالا جا سکا، دباؤ میں ضرور رکھا گیا، گرے لسٹ میں ہی ہے ابھی تک، جبکہ پاکستان بہت کچھ کر چکا ہے. اب یہ جو امپورٹڈ کمپنی آئی ہے اس کے بعد پھر معاملات اسی طریقے سے جا رہے ہیں. ڈو مور کی لسٹ دی جا رہی ہے، اس میں عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. تو لیکن جو پہلی ویو آئی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ جناب بس آپ اقتدار تبدیل کر دیں، عمران خان صاحب کو ہٹا دیں، ان کا تختہ الٹ دیں، تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرا دیں، جو بھی میمو سکینڈل ہے اس کے مطابق، تو اس کے بعد ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. یہ تھے، دھمکی تھی پاکستان کو. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پاکستان اس وقت حملوں کی زد میں ہے. اور کل کراچی میں سنگین ترین حملہ کیا گیا، جس میں ہمارے دوست ملک، ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر چین کے اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی وین کو خودکش دھماکے کے ذریعے اڑانے کی کوشش کی گئی، جس میں 4 سے 5 جو ہیں وہ جانیں ضائع ہوئیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے. اور اس میں یہ دھماکہ ایک خاتون نے کیا، خاتون خودکش. اس کی ویڈیو آ چکی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے دھماکہ خیز مواد باندھا ہوا تھا اور کس طریقے سے وہ اعتماد کے ساتھ اس وین کا گیٹ پہ کھڑی ہیں اور اس کا انتظار کر رہی ہیں وین کا. وین جیسے ان کے قریب آئی، اس نے پشت اس کی طرف کی اور ریموٹ کے ذریعے اپنے آپ کو اڑا دیا، اور جس کے نتیجے میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. اور چین اور پاکستان کے تعلقات کو ایک بار پھر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی بھاشا ڈیم پہ یہ حرکت ہو چکی ہے اور کراچی میں بھی چینی قونصلیٹ خانے پہ بھی حملہ کیا گیا تھا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آغاز ہو چکا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو رپورٹس آ رہی تھیں، اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس تھیں، ہماری نہیں. اب غیر ملکی ذرائع ابلاغ بہت عرصے سے، جب سے افغانستان کا معاملہ ہوا ہے، وہ یہ ثابت کرنے کی، اور یہ امریکن تھنک ٹینکس اور غیر ملکی جو ادارے ہیں وہ بھی یہ رپورٹس دیتے ہیں، غیر ملکی ذرائع ابلاغ چھاپتے ہیں. اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو داعش کے جنگجو ہیں وہ پاکستان میں پھیل رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کا ٹھکانہ افغانستان میں ہے، وہاں پہ یہ جمع ہو رہے ہیں، ان کا تعلق انڈیا سے بھی ہے، اور وہاں پہ اور افغانستان میں یہ آپس میں کچھ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، کچھ کہیں کے ہیں. یہ ایک باقاعدہ طور پہ اسکرپٹڈ سا کام کیا گیا تھا، اور پاکستان پہ حملے بھی ہو رہے تھے. پاکستان کی فورسز اس وقت شدید ترین حملوں کا شکار ہیں، اور یہ داعش کے نام پہ ان کو کہا جا رہا ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے ان کے ٹھکانے بھی باقاعدہ طور پہ، یہ جو میرے پاس ایک رپورٹ پڑی ہے کہ ننگرہار کے کئی اضلاع پر داعش کا کنٹرول ہے جی، اور
بشیر ایک کوئی سم تھنگ بشیر ہے، یعنی کہ ناموں تک پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ ادھر موجود ہیں، اور مشرقی افغانستان اور مغربی افغانستان ان شہروں میں ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی پشاور میں ہماری مسجد کو نشانہ بنایا گیا تھا جمعے کے روز، اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، جانیں قربان کی ہمارے پاکستانی مسلمان بھائیوں نے، تو اس کی بھی ایک موجود ہے۔ تو اب یہ پاکستان پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ داعش کی طرف جائے، اور داعش کو کون آپریٹ کر رہا ہے، یہ چین، روس اور پاکستان اور ایران، ان کے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس موجود ہیں، ایون ترکی کی بھی موجود ہے۔ ترکی نے ایک دفعہ داعش کے خلاف کارروائی شروع کی تو فوری طور پہ بڑی سرکار آ گئی اور انہوں نے اس کو رکوایا کہ نہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو پھر بحفاظت وہاں سے نکلوایا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروکسیز ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان پروکسیز کے ذریعے، جس کو سرد جنگ کا زمانہ بھی کہتے ہیں، اور سرد جنگ میں انڈائریکٹ جنگ لڑی جاتی ہے، تو وہ پاکستان پہ مسلط کر دی گئی ہے، اور غیر اعلانیہ جنگ ہے، کیونکہ افغانستان میں جو شکست کا بدلہ ہے وہ پاکستان سے لینے کی کوشش کی گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بہت ایگزسٹ کیا، انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اڈے دینے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر امریکی جو فضائیہ ہے اور ڈرون کو وہاں پاکستان کی فضائی حدود، اس کو استعمال کرنے کی بھی اجازت دینے سے انکار کیا، یہ سب کچھ کیا۔ پھر امریکی خفیہ ادارے کے سربراہ پاکستان آتے ہیں، ان سے ملاقات نہیں کی، اور یہ سب کچھ ہوا، اور جس کے بدلے میں یہ امپورٹڈ کمپنی جو ہے وہ آئی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کا یہ پہلا، کیونکہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن نے کبھی بھی باز نہیں آنا، آپ ان کا پریشر جتنا لیتے جائیں گے وہ اسی طریقے سے آگے ایگریسولی جارحانہ انداز میں بڑھتے جائیں گے۔ اب یہ ان کو ہٹا دیا گیا، خان صاحب کو، یہ آ گئے ہیں جو 14-15 جماعتی اتحاد ہے، اور خیال یہی تھا کہ اب کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوگا، کوئی تخریب کاری نہیں ہوگی، لیکن چونکہ ان کا تو پاکستان سے انہوں نے انتقام لینا ہے، پاکستان کو کمزور کرنا ہے، کسی بھی حکومت کو مستحکم نہیں ہونے دینا، اور جو مزاحمت کرے گا اس کو فارغ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ جو کانسپریسی ہے مراسلے والی، وہ یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو آپ جتنے بھی مطالبات مانیں گے ان کے کہنے پہ یہاں پہ اپنی منتخب حکومتوں کو نہیں بچائیں گے، پھر یہاں کے لوگوں کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو باور نہیں کروائیں گے کہ جناب اندر کی لڑائی اندر ہی حل کریں، بیرونی بیساکھیاں استعمال نہیں ہونی چاہیے، بیرونی ایجنڈا نہیں آنا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تو لہٰذا یہ کراچی میں ایک پہلی میں تو یہی کہوں گا کہ موجودہ حکومت کو پہلی سلامی دی گئی ہے انڈر پریشر رکھنے کے لیے، اور چائنا سے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے، اور اسی لیے عمران خان صاحب وہ یہ کہتے کہتے تھک گئے کہ جناب ان پہ، مغربی ملکوں پہ بھروسہ مت کریں، اور اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ تو دوسری طرف آج ایک اور بھی اہم ایونٹ ہے جی، اور وہ بھی خبر آج آ جائے گی، وہ ہے لاہور ہائی کورٹ سے خبر آنی ہے، اور اس میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کے طور پہ حلف کیسے اٹھائیں گے۔ اب یہ ہے معاملہ، ہائی کورٹ پہلے بھی حکم دے چکا ہے گورنر اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، گورنر نے بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بتایا، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو وزیر اعظم کی جو 2 دفعہ ایڈوائس آئی اس کو واپس بھیج دیا کہ میں غیر آئینی اور غیر قانونی کام پہ یہ ایڈوائس تسلیم نہیں کر سکتا، اور یہ بالکل درست ہے کہ بہت سارے معاملات میں تو وزیر اعظم جو ایڈوائس بھیجیں گے صدر مملکت اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کریں گے، لیکن اب ایوان صدر کو بھی فعال کر دیا گیا ہے، اور ایوان صدر بھی مضبوط ادارہ بن چکا ہے اور وہ رزسٹ کر رہا ہے۔ لیکن کل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کچھ ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو ہم نے عزت دی، لیکن انہوں نے لگتا یہ ہے کہ راس نہیں آئی، اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کیے جو کہ نامناسب تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم اس طریقے سے، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، وہ ہمارے سربراہ مملکت ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان،
وہاں کون بیٹھا ہے قطع نظر اس کے، لیکن ڈاکٹر عارف علوی صاحب ایک انتہائی شریف النفس اور صاف ستھرے انسان ہیں جی، اور ان کو یہ کہنا، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ کہنا اس طریقے سے، تو اس سے ریاکشن آیا ہے، فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا۔ اب وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کی رپورٹ ہے، ایک اسپیکر کی رپورٹ ہے، اور پھر ہم خود بھی دیکھا کہ جس طریقے سے وہ انتخاب ہوا تو تحریک انصاف کے انصاف لائرز فورم وہ حرکت میں آیا، فواد چوہدری صاحب حرکت میں آئے، تو وکلا نے، انصاف لائرز فورم نے جناب شدید ترین رد عمل کا اظہار کیا ہے آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پہ کہ جناب یہ اہانت امیز الفاظ استعمال کیے گئے، اور اس میں گورنر اور ایوان صدر جو ہے، صدر مملکت اور گورنر آئینی عہدے ہیں، ان کے امور میں آپ مداخلت بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے بارے میں توہین امیز گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک چل رہا ہے، اب دیکھتے ہیں آج اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جو کل چائنا کے اساتذہ کو جی نشانہ بنایا گیا، اس کی وین کو اساتذہ آ رہے تھے، اس پہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فوری طور پہ چینی قونصلیٹ خانے گئے، چینی سفارت خانے گئے، اور وہاں پہ ناظم الامور سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، لیکن اس میں ایک لیٹر سامنے آیا ہے، اور وہ لیٹر ادارے کی طرف سے، جس ادارے میں چینی اساتذہ جاتے تھے، انہوں نے یہ یونیورسٹی کی طرف سے کہ جناب چائنا کے جو اساتذہ ہیں، آفیشلز ہیں، وہ بغیر سیکورٹی کے موو کر رہے ہیں، اس طرح سے کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، چینی اساتذہ کو، چینی آفیشلز کو روکا جائے کہ وہ بغیر سیکورٹی کے موو نہ کریں، لیکن واقعہ ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں، انہوں نے اس واقعے پہ کافی افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کراچی یونیورسٹی کے چینی اساتذہ کو خودکش حملے میں نشانہ بنانے کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ حملہ پاک چین شراکت داری کو نقصان پہنچانے کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اپنے دشمنوں کے اس بیرونی حمایت یافتہ ایجنڈے کو شکست دیں۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی کہ اس میں کون ملوث ہے، کیونکہ یہ واضح طور پہ بات کلیئر ہے کہ اس میں پہلے بھی انڈیا اس میں ملوث رہا ہے، افغانستان کی سرزمین پھر استعمال ہو رہی ہے، اور وہاں پہ محفوظ پناہ گاہیں بنائی جا رہی ہیں، اور پاکستان نے پچھلے دنوں خود بھی کارروائی کی ڈرونز کے ذریعے، کچھ موسٹ وانٹڈ لوگوں کو بھی ٹھکانے لگایا گیا، اور پاکستان کی فورسز پہ بہت ہو رہے ہیں حملے، اور طالبان جو ہیں، افغان حکومت جو ہے وہ اس پہ کوئی بڑا ایکشن کرنے کے لیے تیار نہیں، تو لہٰذا افغانستان کی صورتحال کافی خراب ہے، اور اس کا منفی اثرات پاکستان میں بھی آ رہے ہیں۔ یہ جو دھماکہ ہے یہ کراچی کے اندر واقع کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے پاس وین کے قریب ہوا، اور وین کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کی ہی تھی، اور 1:52 پر یہ ہوا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے جی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، پاکستانیوں کو محفوظ رکھے، اور ہمارے جو غیر ملکی مہمان ادھر ہیں ان کو بھی محفوظ رکھے۔